الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنوا باللہ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے قرآن کر بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک رکھیں کہ حافظ کریم بڑے باوز سیدنا و مولانا محمد عادل جدی کرم علیہ وآلہ وسلم عرش اکرم مسند بفت رسول اللہ کی دیکھ رہی رسول عزت رسول اللہ اللہ ربی العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے تو میں نعمت رسول اللہ سورج اڑتے پاؤں پلٹے جان سائے سے ہو جا اندھے نجری دیکھ لے قدرت رسول اللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دے گی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے گی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر گر روزوں کے لڑکی پیدا تو بچ جاتی ہے تنظیم۔ محفل پاک یہ دوسری ہے ہماری آپ کی سب کی اس میں شرکت ہو رہی ہے۔ دعا کرے گا رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عطائے رسول سرکار غریب نواز کی روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ گزشتہ کل نے عرض کیا تھا کہ سرکار غریب نواز کی جو تقریریں ہیں جن کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے قلم بند کیا ہے ان کو حتی امکان سنانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو تقریر بھی کن کی ہے؟ غریب نواز کی، اور ہماری زبان تو وہ قاصر نہیں رکھتی کہ ہم غریب نواز کی تقریر کو بیان کر سکیں، لیکن انہوں نے جو حدیثیں جو حکایات کو بیان کر کے مریدوں کو نصیحت فرمائی ہم اسے سنیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کے صدقے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں رب ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، کہ محبوب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کو ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اذا دعانا جب وہ دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ کہ وہ میرا حکم مانے اور میری بات مجھ پر ایمان نہ رہے۔ دیکھو دعا ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کا ہو جانا۔ ایک عمل ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کا ہو جانا۔ صوفیاء کرام بزرگان طریقت یہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے افضل وہ ہے دعا ہو جانا۔ ہم کسی کو کہے کہ بھائی تم دعا کرو، لیکن کام ہی ایسا کرو کہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، خود بخود دعا۔ کسی کی ہم مدد کرتے ہیں، حالانکہ مدد
جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے، لیکن پھر کہتے ہوئے دعا کر رہے، لیکن ایسی مدد کر دو کہ اس کو پھر ضرورت ہی نہ رہے، تو تمہارے لیے وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہے، یہاں تم اس کی مدد کرو گے وہاں دعا ہو جائے۔ تو اسلاف فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے دعا کا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا کا ہو جانا، دونوں میں سے افضل ہے دعا کا ہو جانا۔ اور اس میں حدیث پاک بھی ہے، غالباً سنے ہوں گے آپ 2020 میں چھٹی کے موقع پر بھی کہ حضرت طلحہ حضور کے صحابی رسول نے، جو حضور کے ساتھ کسی سفر میں جا رہے ہیں، حضور اپنی اٹھنی پر ہے، قضاوی میں تشریف فرما ہے، اور حضرت طلحہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 جن کو جنت کا حوصلہ ملا اس مبارک جماعت میں سبحان اللہ، یہ 10 صحابہ میں سے حضرت طلحہ جو حضور کی اٹھنی کے پیچھے اپنی اٹھنی چلا رہے ہیں، لیکن شام ڈھلنے لگی، سفر جاری ہے۔ حضرت طلحہ نے کیا دیکھا کہ حضور کا جسم ناز نیند کی ڈالی آ جانے کی وجہ سے کبھی دائیں طرف جھک جاتا ہے، کبھی بائیں طرف جھک جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ کو ایسا لگا کہ کہیں حضور اٹھنی سے نیچے زمین پر تشریف نہ لے آئے۔ حالانکہ ہم سب کا تو عقیدہ ہے، اور حضور نے خود نے فرمایا کہ آنکھیں سوتی ہے دل بیدار ہوتے ہیں، اور یہ آج طلحہ کی آزمائش بھی ہے اور طلحہ کو نوازا بھی جائے گا۔ ابو بکر صدیق کی گود میں حضور سر رکھے، سانپ ڈک مار رہا ہے، تو کیا حضور کو نہیں معلوم تھا؟ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن آج طلحہ کا بھی امتحان ہے۔ طلحہ فوراً اپنی اٹھنی سے نیچے آ گئے اور اس اٹھنی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں جس اٹھنی پر حضور جلوہ ہوا۔ جیسے حضور دائیں طرف جھکتے ہیں، طلحہ بازوں کو پھیلا کر دائیں طرف چل رہے، پھر حضور بائیں طرف جھکتے ہیں، طلحہ اٹھنی سے گھوم کر بائیں طرف جا کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح بازوں کو پھیلا دیتے۔ پوری رات طلحہ کا یہ طواف لگا، کبھی دائیں طرف آتے، کبھی بائیں طرف آتے، کبھی دائیں طرف آتے، یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ اسی کیفیت میں گزارا۔ جیسے ہی حضور نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھولا تو طلحہ کو یہ نہ پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں، بس آنکھیں کھلتی ہے تو حضور نے فرمایا طلحہ جا تجھ پر جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا کا ہو جانا، دعا کروانا الگ ہے، دعا کا ہو جانا الگ ہے۔ تو یہ طلحہ پر حضور کی نوازشات کے دعا ہو گئی اور جنت مل گئی۔ یہی چھوی اسی کا عکس عطائے رسول بن کر جو آ رہا ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ کچھ مانگا نہیں پاتا عثمان سے، ابھی آپ نئی تقریب میں سنیں گے، حالانکہ علم اتنا کافی ہے کہ وہ انداز بھی نہیں کہ ہم بیان کر سکے کہ سرکار غریب نواز کی ان جملوں سے کتنے لوگوں کو نصیحت ہو رہی ہے۔ جملہ ایک ہوتا ہے، نصیحت کئی لوگوں کو ہوتی ہے۔ کتنے سال خدمت کی، خود آپ خواجہ قطب کو فرماتے ہیں کہ 8 سال تو میں نے آنکھیں بند کر کے خواجہ عثمان کی خدمت کی، نہ دین دیکھا نہ رات دیکھی، بس خواجہ عثمان فرماتے بیٹا معین الدین چلو، بس میں چل پڑا۔
نہ دیکھتا کہ راستے کے دن ایسی خدمت کی، ان کے برتن اٹھاتا، ان کے برتنوں کو دھوتا، ان کے بستر کو اپنے سر پر اٹھاتا، ان کے کپڑوں کی گدی باندھ کر اپنے کاندھے پر رکھتا، ان کی جائے نماز کو اپنی بغل میں دبا کر ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا۔ تب جا کر یہ خدمت ملی، یہ ثمرہ ملا کہ خانہ کعبہ کے سامنے مستجاب الدعوات صفات خواجہ عثمان دعا کرتے، مولا میرے مرید معین الدین کو قبول فرما اور اسے ایسی ولایت عطا فرما قیامت تک اس کی کوئی مثال دنیا میں آئے نہ۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہی دعا کا نتیجہ اور یہی دعا کا ثمرہ اور یہی دعا کا پھل اور رزق ہے کہ غریب نواز جیسی ولایت نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی۔ تو یہ دعا ہو گئی۔ اب اس دعا کا اثر بھی دیکھو، جب آپ تشریف لا رہے بغداد بدخشا قریب قریب ایک علاقہ آیا جہاں 7 مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں، 7 افراد ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ کہا آگ کی پوجا اور آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ آگ ہمیں جلائے نہیں۔ کہا کون سی آگ کی بات کرتے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کس آگ کی تم بات کر رہے ہو؟ کہا مرنے کے بعد وہ آگ جو ہے نا نرک وغیرہ ہو کے تھا اپنی بھاشا میں کہ ہم اس آگ کی بات کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے وہ آگ تو بہت دور کی بات ہے، تم اسی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کے کر دکھا دو، اس آگ کو تم پوجتے ہو، اس آگ کو اس آگ سے بچنے کے لیے اس آگ کا تو سامنا کتنا عرصہ ہے تمہارا سامنا ان سے ہوگا، اب یہ تمہارے سامنے جس کو تم پوجتے ہو اسی کو ہاتھ ڈال کے دکھاؤ، جلا کے نہیں جلا۔ تو ساتھ کے تھے ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، ان کی تو صفات ہی ہے یہ جلاتی ہے۔ تو آپ فرماتے تو پھر اس کو کیوں پوجتے ہو؟ پوجا اسی کی ہوتی ہے جو ہماری رکشا کرتا، جو ہمارا پالن پالتا۔ آپ نے اپنی بھاشا میں یعنی ان الفاظ سے فارسی میں آپ نے نصیحت کی تو 7 لوگوں نے کہا کہ فقیر کیا تم اس آگ کو نہیں پوجتے؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا میں اس ذات کو پوجتا ہوں جس نے اس آگ کو بھی پیدا فرمایا۔ کہا اچھا، کہا آپ کا رب اس آگ کو بھی پیدا کرنے والا ہے تو آپ کو یہ آگ نہیں جلائے گی؟ غریب نواز نے کہا الحمدللہ، میں تو ایک طرف تم چاہو تو میری جوتیاں لے جاؤ اور جا کر آگ میں ڈال دینا اور کہہ دینا معین الدین حسن کی جوتیاں ہیں۔ صاحب نے کہا اچھا یہ تو کرشمہ ہے، دیکھنے جیسی بات ہے۔ غریب نواز نے کوئی شرط وغیرہ کچھ نہ رکھی، بس اپنی نانے جوتیاں دے دی اور جوتیاں دینے کے بعد وہ 7 آگے بڑھے اور کہا کہ کچھ نہیں بولنا۔ انہوں نے بھلے کہا کہ معین الدین حسن کی لیکن ہمیں کچھ نہیں بولنا، جوتیاں ڈال دی۔ ایک دوسرے کے سامنے دیکھتے ہیں، بہت فقیر بابا اچھل رہے تھے نا، دیکھتے اب جوتیوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ جوتی جلانا تو درکنار، جوتی میں آگ کا ایک نشان بھی نہیں لگتا اور پل بھر میں آگ گلے گلزار ہو جاتی ہے، آگ سرد ہو گئی۔ تو جوتیاں لے کر آئے، کہا بابا ہمیں بھی وہ مذہب اور وہ دین عطا کیجیے جس دن کو آپ لے کر یہاں اتنا طویل سفر کر کے آئے۔ تو سرکار غریب نواز نے بس ہاتھ آگے لیا، کلمہ پڑھوایا، کہا جاؤ آج سے تم 7 کا نام میں حامد رکھتا ہوں، حامد نام رکھا۔ آپ تو بس نگاہ اٹھا کر چلے گئے، عطا کرتے چلے گئے، نہ کچھ پڑھایا نہ کچھ دیا، بس نگاہوں سے نگاہوں میں ملا دیا۔ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ وہ 7 حمید چند عرصے میں اس مقام تک پہنچے، زمین پر کھڑے رہ کر نگاہ اٹھاتے تھے، اللہ کا عرش نظر آتا تھا، نگاہ جھکاتے تھے سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار غریب نواز۔ اب پہلی تقریر آپ کی، شروع کی پہلی تقریر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں جمادی الثانی کا مہینہ تھا اور میرے پیر کا دریائے کرم جوش میں تھا، اور اس وقت اس محفل میں پائے کے بزرگ تھے، شیخ صاحب الدین عمر سہروردی کی ذات کی تقریر میں موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ ناطق بھی یعنی اپنا فرماتے ہیں
کہ ناچیز بھی تھا، شیخ داؤد کیروانی بھی موجود تھے، شیخ محمد چشتی وہ بھی موجود تھے، وہ چشت کے کوئی بزرگ ہوئے، اور ایک شیخ احمد اصفہانی، یہ 4 نام پہلی تقریر میں لکھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بزرگ تھے۔ سرکار غریب نواز آنکھوں کو بند کیے ہوئے ارشاد فرماتے بیٹا قطب الدین سب سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو فخر سے کہتے ہم اجمیر اتنی بار گئے، ہم وہاں اتنی بار گئے، لیکن نادان کبھی اللہ کے در میں نہیں آتے ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ فرماتے پہلے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اجمیر بھی آج لوگ جاتے ہیں، نمازیں وہاں بھی چھوڑتے ہیں۔ اجمیر تو کیا افسوس ہے، ان لوگوں کا بات سنا جاتا ہے جو مکہ مدینہ جاتے ہیں وہاں بھی نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ یا یہ کوئی انصاف کی بات ہے، اجمیر شریف جا کر کہاں ہمیں کوئی تجاری مزدوریاں کرنی ہے، ریٹریوں میں جا کر اٹھانا ہے، حالانکہ وہاں تو فرصت رہتی ہے تب بھی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور فخر جا کے میں اجمیر گیا تھا نماز اتنی پڑھ کر آیا۔ غریب نواز کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے نا، تو یہ پہلی تقریر کا جملہ پہلا ہی کہہ رہا ہے کہ بیٹا قطب الدین اللہ کا قرب حاصل کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کیسے حاصل کرو گے؟ نماز پڑھ کے۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کو بندے سے زیادہ قریب کرے۔ نماز مومن کی معراج، یہ سرکار کے نماز کے جملے بول رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، اور ہمارے دادا نے کہا ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز قرب خدا بندی ہے، نماز بندے کے اور مخلوق، بندے کے اور خالق کے درمیان راز اور نیاز کی ہونے والی باتیں ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا اب ہٹ کے اس کے بعد ذرا پیر کی خدمت کرنا، اس سے وہ بھی مستان آ گئے، مجذوب آ گئے، ایسے لگتا ہے کہ جنت آ گئی گھر پر، پیر دبانے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ دبانے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں اللہ کی دربار میں بلاوا آتا ہے، اور مستان یہ کرو تو پیڑو مستان باپو آئے گا صاحب کی خدمت میں لگے، پتہ بھی نہیں ہوتا وہ مستان حقیقی میں مستان ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اللہ کے رہا۔ تو یہ جملہ ان لوگوں کے لیے۔ پھر فرمایا پھر ذرا ہٹ کے آگے بڑھ کے پیر کی خدمت، اور اسی میں آپ نے فرمایا کہ میں تحقیق نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیر خواجہ عثمان ہارون کی 8 سال ایسے آنکھ رکھ کے خدمت کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، تب جا کر مجھے یہ مقام یہ رتبہ ملا۔ فرماتے پیر کی خدمت کرو، اس طرح کرو کہ پیر کا ہر جملہ ہر نصیحت اسے ایکسپٹ کرو، پیر کی ہر نصیحتوں کو ایکسپٹ کرو، پیر جو وظائف دے جو عمل دے اسے پابندی سے کرا کرو، پیر جو تم سے عہد لے اس پر اٹے رہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ سنت پر بھی عمل کیا کرو، اور سنت ولی ولایت جو ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی کرامت یہی ہوتی ہے نا، نبی کی ہر سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے نبی کی ہر سنت پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا قطب سنو، روزانہ 2 فرشتے زمین سے آسمان سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا رہتا ہے اور ایک نانا کے گنبد خضرا کے پاس کھڑا رہتا ہے۔ جو خانہ کعبہ کی چھت پر ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اے انسان اور اے جنات سنو، اللہ نے جو تم پر فرائض عائد کیے ہیں اگر اس کو عمل میں نہیں لاؤ گے تو تم اللہ کے ذمے اور اللہ کی امان سے باہر ہو۔ آج یہ حال ہو رہے، اب یہاں سرکار اعراض کی پہلی تقریر کا، ابھی اب آگے جا کر بے نمازیوں کے تعلق سے سرکار غریب نواز نے کیا فرمایا ہے تو سنو گے تو پتا چلے گا۔ بے نمازی تو بہت دور، بیچ میں آپ نے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے، دیر کر کے پڑھتے، ان کے بارے میں بھی آپ نے کیسے سخت جملے عطا فرمائے۔ فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جو چھت پر فرشتہ آتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے، اور جو نانا کی گنبد خضرا کے قریب فرشتہ کھڑا رہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرو، اگر سنتوں کو ترک کرو گے حضور
की शफाअत से महरूम रहोगे। ये सरकार गरीब नवाज के जुमले। फिर आगे इरशाद फरमाया, अब इस तकरीर में आपने नमाज और जो है वुजू और खास तौर पर फजर के वक्त की इबादतों का जिक्र किया है। फरमाते हैं दाहिना हाथ सिर्फ खाने पीने के लिए है और बायां हाथ सिर्फ नजात इस्तिंजा के लिए है, उससे लेन देन का मामला मत रखो। सरकार नसीहत कर रहे हैं। हालांकि वो जुमले भी ऐसे होंगे ना कि फूल खिलते होंगे और सामने किसे किसे बुजुर्ग बैठे हैं, शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी, इराक के रूहानी बादशाह बैठे, ऐसे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, आप ये नसीहत कर रहे हैं। फिर फरमाया कि वुजू उसमें छोटी सी छोटी जो सुन्नत है वो उंगली का खिलाल है। उंगली का खिलाल ये बहुत छोटी और बारीक सुन्नत है, बेटा उसे कभी तर्क मत करना, क्योंकि आका ने सहाबा को ये सुन्नत की तरगीब अता फरमाई है। सुन्नत पर अमल करते रहना, वुजू सुन्नत के साथ करते रहो फरमाते हैं। फिर फरमाया कि उंगलियों का जो खिलाल है उसके बारे में आप इरशाद फरमाते हैं, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, बुजुर्ग है जिसका नाम ख्वाजा अजल सिराजी है, वो जल्दी में एक मर्तबा उंगलियों से खिलाल करना भूल गए और नमाज शुरू कर दिए। जैसे ही नमाज पढ़ रहे थे गैब से आवाज आई, अजीब बात है अजल सिराजी, हमारी मोहब्बतों का ऐलान करते हो और हमारे नबी की सुन्नत छोड़ रहे हो। सरकार गरीब नवाज फरमाते, मैंने उनसे मुलाकात की है, जब उनके साथ ये मामला हुआ उस वक्त से आज तक वो रोते रहते हैं, और मैंने उनसे रोने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा, मोइनुद्दीन मेरे लिए दुआ करो, पता नहीं कल कयामत के दिन आपके नाना के सामने क्या मुंह लेकर जाओ। तो फरमाया, और फिर फरमाते हर वजू को 3 बार तो धोना नहीं चाहिए। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सामने बैठकर नसीहत कर रहे, वो लिख रहे, बेटा कुतुब हर वजू को 3 बार धोना चाहिए, मेरे नजदीक अगर 2 बार धोओगे तो वो वजू तुम्हारा नाकिस है, यानी वजू तुम्हारा अधूरा है। अगर वजू अधूरा रहा तो तुम्हारी नमाज भी अधूरी रहे। फरमाया बेटा कुतुब कि मैं नहीं कह रहा, मेरे पीर फुज़ैल बिन अयाज़ कह रहे हैं, क्योंकि फुज़ैल बिन अयाज़ आपके सिलसिले में है ना। फरमाते हैं कि मेरे पीर फुज़ैल बिन अयाज़ के साथ भी ये मामला हुआ कि फुज़ैल बिन अयाज़ हाथ धोने में एक मर्तबा 2 मर्तबा याद हो गया, एक बार 2 मर्तबा ही धोया, तीसरी मर्तबा धोना भूल गए। वो भी नमाज पढ़ने ही वाले थे कि फिर आवाज आई, हमारे वली होकर नबी की सुन्नत को तर्क कर रहे हो। फुज़ैल बिन अयाज़, ये रिवायत में ये कि उन्होंने ईशा की नमाज पढ़कर रात को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की थी। हुजूर ने फरमाया था फुज़ैल ईशा की नमाज में वुजू की है, उसमें हमारी सुन्नत को तर्क किया। फुज़ैल बिन अयाज़ फिर रात को खड़े हुए, ताज़ा वुजू किया और फिर ईशा की नमाज दोहराई। हज़रत गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा कुतुब की सुन्नत के तर्क करने पर फुज़ैल बिन अयाज़ ने कफ़ारे के तौर पर 20 साल तक पूरी रात 500 रकात नफल नमाज पढ़ी, और बस यही फिक्र में रहते कि हुजूर के पास जाऊंगा, सामना होगा तो क्या मुंह दिखा कर आऊंगा। फिर आगे फरमाते हैं कि सुनो, हमारे कुछ अमल ऐसे हैं जिससे शैतान बहुत गमज़दा होता है। क्या फरमाते, शैतान बहुत गमगीन होता है। फरमाते मैंने जुनैद बगदादी से रिवायत सुनी है, सरकार गरीब नवाज फरमाते, देखो आप दुआ की बात आई तो आपने दुआ को लाहौर के शेर से भी पाई है। सरकार वज़ीर ने फरमाया था जब मुल्क हिंद जाओ तो लाहौर की सरजमीन पर एक शेर आराम फरमा रहा है, उनकी बारगाह में हाजिर देना। और ये शेर कौन, दाता गंजबख्श अली भेजवे। ये लिखा जाता है कि इस जमाने के बुजुर्ग के जुनैद बगदादी के मुरीद और खलीफा अबू बकर शिबली का नाम सुना हो, ये उनके जमाने के बुजुर्ग अबू बकर शिबली के जमाने। और सरकार गरीब नवाज 40 दिन रहे, यहाँ 4 दिन अजमेर शरीफ रहते तो नमाजें छूटती है, यहाँ 40 दिन किला कशी जो की थी, इबादतें की थी, नमाज तो थी, तहज्जुद भी नहीं छूटती, और 40 दिन इस तरह गुजारे के दिन में भी एक कुरान खत्म करते थे, रात में भी एक कुरान खत्म करते थे। 40 दिन में ऐसी मर्तबा कुरान शरीफ की तिलावत की, जब कुछ जवाब न आया तो आपने अर्ज की कि हुजूर
کیا میری یہ آپ کی بارگاہ میں جو ادب احترام اور خراج پیش کی کیا وہ قبول نہیں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ داتا گنج بخش مزار سے وہاں تشریف لاتے ہیں اور سرکار غریب نواز کو اپنی زیارت عطا فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا معین الدین تیری عبادت اور قبول نہ ہو، تیری یہ خراج اور قبول نہ ہو، سن تیرا یہ آنا پڑھنا سب کچھ قبول ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بس اسی طرح یہاں رہے، تو تلاوت کرتا رہے، میں قبر میں اسے سنتا رہوں، لیکن جا جب تیری ڈیوٹی نانا جا کے لگائی ہے تو جا ہندوستان کی ولایت کی سلطنت میں تجھے عطا فرمانا۔ آپ نے لکھ دیا تھا گنج بخش فیض عالم مظہر دود خدا ناکی سارا پیر کامل کامی لارا گنج نواز۔ تو یہاں سے بھی دعا آئی۔ اب یہ جنید بغدادی کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا قطب ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں شیطان مایوس ہو کر آیا، مایوس ہو کر حضور نے مسکرا کر فرمایا تم بھی مایوس، تم بھی مایوس؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کے 4 عمل ایسے ہیں نا جو مجھے ہر وقت مایوس کرتے ہیں۔ کہا کون سے عمل؟ کہا آپ کی امت کا پہلا عمل یہ کہ آذان کے وقت جب وہ جواب دیتا ہے اللہ اس وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر شیطان ہم کو تو دین میں تکلیف دیتا رہتا ہے، اگر ہمیں شیطان کو تکلیف دینی ہے نا تو یہ بہت بڑا عمل ہے، آذان ہونا تو پیچھے جواب دیتے رہنا، اس کو تو بے تکلیف ہوتی ہے، مایوس ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا کون سا؟ کہا حضور دوسرا عمل یہ کہ آپ کا امتی جب جہاد میں جاتا ہے اور نعرہ تکبیر لگا کر میدان جہاد میں جب کود پڑتا ہے اللہ اس وقت اس کی تو ٹھیک جس گھوڑے پر وہ سوار ہے اس گھوڑے کو بھی اللہ بخش دے گا، اور مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا نہیں ساتھ ہونا۔ اچھا کہا تیسرا میری امت کا کون سا عمل جو تجھے تکلیف دیتا ہے؟ کہا حضور آپ کا وہ امتی جو کماتا تو کم ہے، کماتا کم ہے لیکن اس میں بھی قناعت کر کے صبر کر کے خود بھی کھاتا ہے اوروں کو بھی کھلاتا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی آمدنی بہت کم ہے، یعنی اپنی بھاشا میں آوک بہت کم ہے لیکن اس میں بھی وہ صبر کر کے خود بھی کھاتا ہے اور لوگوں کو کھلاتا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، میں اس سے کم کی ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اچھا چوتھا کون سا عمل؟ حضور آپ کی امت کا چوتھا عمل جب آپ کا امتی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، مطلوب وقت بھی چلا جاتا ہے، اور پھر 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلتا ہے نا، وہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے یہ فجر کی نماز میں بھی شیطان کتنا بیچارہ تکلیف زدہ ہوتا ہے، لیکن شیطان سلانے میں ہی مشغول رہتا ہے۔ اور روایت نہیں حضرت امیر معاویہ کو آپ نے سنی ہے نا، کوئی بزرگ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، گر گئے، کپڑے بھر گئے اس کے، تو پھر جو ہے بزرگ گئے گھر پر جا کر پھر کپڑے بدل گئے، 3-4 بار آنا جانا ہوا، چوتھی مرتبہ شیطان خود آیا کہ چلے آؤ، یہ تمہارے آنے جانے میں تمہیں نماز کا ثواب ایسے ہی کہیں مل جائے گا تو مجھے یہ تو زیادہ برداشت نہیں ہوگا، نماز پڑھ کر ثواب لے لو۔ تو فجر کے وقت اب اس حدیث پاک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا امتی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ بہت مشکل ہے ایک عمل کرنا، لیکن کرے تو مشکل نہیں ہے کہ نماز فجر جہاں ادا کرے وہیں پر بیٹھا رہے جائے نماز پر، اور پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے، ذکر کرنے کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل آئے، 20 منٹ کا جو مطلوب وقت ہے وہ پورا ہو جائے، اور اس کے بعد اشراق کی جو نماز ہے جو سورج نکلنے وقت اشراق یعنی مشرق سے نسبت رکھتی ہے، چاند کی نماز تو ناشتے کی نماز ہوتی ہے، اب یہ اشراق کی نماز پڑھ کر جب وہاں سے جائے تو حضور فرماتے اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے سارے رشتے دار کو بھی بخش دیتا ہے۔ تو یہ سرکار غریب نواز کی پہلی تقریر ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ نماز 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 پڑھ کر ہی بندے تو اللہ کا قرب حاصل کر، نماز تیرے لیے معراج ہے، تو نماز پڑھے گا سر
صدقہ دلیل نواز کی بیان، اس میں کسی قسم کی جانی انجانی بولنے میں سننے میں خطا رہ گئی ہو، اللہ نبی کے پاک کے صدقے اسے معاف فرمائے، صدقہ کریم نواز کے صدقے توسل ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق